اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ تحسین فاطمہ، کامنی، شب وقار، نازیہ بطول، نزہت فاطمہ، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی بات اصول عقائد کی چل رہی تھی، 2 درس پورے ہوئے۔ 2 درس میں پہلے درس میں کیا بتایا، ہم خدا کو کیوں پہچانے، کیا وجہ ہے، اس کے اوپر سے بات کی۔ کیوں پہچانے، 3 باتیں بیان کی تھیں۔ کیوں پہچانے، پہلی بات کیوں پہچانے ہم خدا کو؟ جی ہماری روح کا جذبہ تجسس۔ ہم خدا کو کیوں پہچانے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں؟ کیا چیز ہمیں رغبت اور شوق دلاتی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں؟ جی بتائیے۔ تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہیں بتاؤ کتنی چیز، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ ابھارتی ہیں کہ ہم خدا کو پہچانیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھارتی ہیں کہ بھائی چل خدا کو پہچانیے؟ جی ساجد صاحب۔ ہماری سوچ، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا، ہم دنیا، ہماری روح کا جذبہ تجسس، ہماری روح انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پر اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اسے لوگ اگر ایڈمٹ کرتے ہیں ایمرجنسی میں لے جا کے، تو جب بھی ہوش آئے گا وہ ایک دم سے کچھ سوال کرے گا، میں کہاں ہوں، کون لایا، کب تک ہوں۔ لہٰذا اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر ایک یہ سوال ہوتے ہیں اور ان کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ ہم اس کائنات میں ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں ہیں اور کب تک ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ پتہ لگے گا خدا کی معرفت کو۔ یہ چیز ہماری روح کے اندر جو یہ جذبہ پایا جاتا ہے، یہ ہمیں ابھارتا ہے، سوال کرنے کا جو جذبہ یہ ابھارتا ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احساس شکر گزاری۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اگر اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا وہ شکریہ، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر ایک دعوت میں چلا جائے، کسی کے ذریعے سے کسی نے بلایا ہو تو وہ جا کے اگر وہ دعوت کا خوب اچھا انتظام ہے تو وہ سب سے پہلی چیز جو تلاش کرتا ہے وہ اس کے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا، کون ہے، کس نے اتنا اچھا انتظام کیا تاکہ اس کا۔ ابھی کائنات جو ایک پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس میں ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے، پھیلا ہوا دسترخوان ہے، یہ سب ایک طرح سے نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، کس نے دی ہیں، یہ انسان پہچانے گا نہیں پہچانے گا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے؟ جی لہٰذا یہ چیز ہے ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم خدا کو پہچانے۔ تیسری چیز خدا کی معرفت سے ہمارا نقصان بھی ہے کہ اگر ہم خدا کو نہیں پہچانے بغیر کسی راستے پہ چلے جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی پہ نہیں، حقیقی جو انسان کی کامیابی ہے، انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے، سعادت اور کامیابی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر پہچانے گا تو فائدہ ہو جائے گا، پھر صحیح راستے پہ جائے گا، کامیابی ملے گی۔ یہ پہلا درس تھا۔ دوسرے درس میں کیا بتایا تھا؟ یہ دوسرے سبق میں کیا بتایا تھا؟ پہلے سبق میں تو بتایا خدا کو کیوں پہچانے، دوسرے سبق میں خدا کی معرفت کے فائدے کو پہچاننے کے، ہم خدا کو کیوں پہچانے، پہلے سبق میں بتایا کیوں پہچانے، دوسرے سبق میں بتایا فائدہ کیا ہے خدا کو پہچاننے کا۔ پہلا فائدہ خدا کو پہچاننے سے علوم کی ترقی ہوتی ہے۔ خدا کو پہچاننے سے کیسے، خدا کو پہچاننے سے علوم کو ترقی کیسے ملتی ہے؟ ساجد صاحب بتائیے، خدا کو پہچاننے سے علم کو کیسے ترقی ملتی ہے؟ تو جی کیا کیسے ترقی ملے گی علوم کو؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کامنی، تحسین فاطمہ، شب و اطہر، نازیہ بطول، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ خدا کی معرفت سے کوئی کسی کو گفٹ دیا، نہیں، یہ ایک تو مثال بک دی اور اس کا ہے، رائٹر۔ بغیر مثال کے ڈائریکٹ اگر بتائیں توضیح بعد میں دیں، پہلے ڈائریکٹ اگر بتائیں تو کیسے بتائیں گے؟ علم کو ترقی کیسے ملے گی؟ علم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جیسے فرض ہے کہ کوئی ہمارا دوست کوئی کتاب لے کے آیا ہے تو اس میں ہماری ہے تو وہ آ کے ہم سے کہے گا کہ اس کتاب کو لکھنے والا بڑا ماہر ہے، بہرحال چلو پھر بڑا ماہر ہے، تو کیا کہو گا پھر؟ تو ہم اس کتاب کو ہر جملہ اس کا غور سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے کافی۔ پھر اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مثال کو اب اصل بات پہ لاؤ۔ تو اس کا تعلق یہ ہے جناب
کہ پھر اس کے بعد اب اگر کوئی سیدھی سادی کتاب دے ارے وہ تو بات ختم ہو گئی، ہمیں کسی نے لا کے دے دیا اور کہہ دیا اس کا لکھنے والا بہت اہم ہے تو ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، تو اس سے خدا کی معرفت اور اس طرح علم کی ترقی کا فائدہ ہے۔ تو مثال دی ہے، مثال میں پھنس کے رہ گئے تم، مین بات بتاؤ نا، اب مثال دے چکے، میں سمجھ گیا آپ کی مثال، پھر آپ خدا کی بات پہ لاؤ۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ دنیا، یہ کائنات ایک طرح کی کتاب ہے جس کی ایک ایک چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، اور ان کا بنانے والا بڑی پڑھی لکھی بڑی کامل عالم قادر ذات ہے۔ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ جب ایک معمولی کتاب کا جب ہمیں پتہ لگتا ہے اس کا لکھنے والا بڑا ماہر انسان ہے تو ہم اس کو اتنی غور و فکر سے پڑھتے ہیں، تو یہ کائنات کی ہر چیز کا خلق کرنے والا ایک کتنا قادر کتنا عالم ذات ہے، تو ہم اس کو غور و فکر سے توجہ سے ہر چیز پہ ریسرچ کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ پیڑ کب پھل کیسے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، ہر علم ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ انسان اپنے جسم کے بارے میں جتنی ریسرچ کرتا چلا جائے گا ڈاکٹری کو ترقی ملتی چلی جائے گی، مثلا پیڑ پودوں اس میں کرتا چلا گا تو سائنس کو ترقی ملے گی، اسی طریقے سے علم کو ترقی ملتی چلی جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا بتایا اس میں خدا کی معرفت کا؟ خدا کی معرفت اور تلاش، امید اور جذبہ ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے خدا کو پہچاننے سے؟ انسان کو بڑی بڑی مصیبات بڑے بڑے پرابلمز کو مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت اور امید آتی ہے کہ کوئی ہے مزاج جو میرا خیال رکھے ہوئے، جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گا۔ جب اس کی ہمت بندی رہے گی تو پھر وہ مصیبتوں سے لڑنے کی کوشش بھی کرے گا۔ تیسرا فائدہ کیا تھا؟ ذمہ داری کا احساس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہو کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو غریبوں کا علاج فری کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا خالق ہے، میرے ہر کام پہ نگاہ رکھے ہوئے، میرے ہر نیکی کا بدلہ بھی دے گا، ہر برائی کی سزا بھی نیکی مجھے کی اجر ملنی ملے ہے، گی، تو پھر اسے ذمہ داری کا احساس ہوگا، جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا انسان۔ چوتھا فائدہ کیا بیان کیا تھا؟ دل کو دل کو سکون سکون ملتا ہے خدا کو پہچاننے سے۔ دل کو کیسے سکون ملتا ہے جی؟ فیوچر کا ڈر جو ہم لوگ کو ستاتا رہتا ہے وہ نہیں، وہ خدا جو نفسیاتی ماہر لوگ ہیں، نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ہیں، ماہر لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جو وہ ہوتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے، آج کل جو ذہنی طور پہ مریض آج کل لوگ ہو رہے ہیں، روانی مریض، سائیکولوجسٹ پرابلم جو ان کو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ڈپریشن میں جو چلے جاتے ہیں، وہ اس لیے انہیں فیوچر کا خوف، کیا ہوگا میں پیسے کماؤں گا، اسی وجہ سے ٹینشنوں میں۔ لیکن جب خدا کی پتہ ہے کہ میرا خالق ایسا ذات ہے کہ جو مجھے ہر چیز میں ہر ٹائم پہ جو چیز ہوگی وہ مجھے دے گا، تو انسان کو سکون اطمینان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا۔ تیسرا درس ہے خدا کی اب یہ ہے پہلے درس میں خدا کی معرفت، خدا کو کیوں پہچانے، یہ اس لیے کس وجہ سے پہچانے وہ باتیں بتائیں۔ دوسرے درس میں پہچاننے کا فائدہ کیا ہے، تیسرے درس میں کیسے پہچانے، پہلے درس میں کیوں پہچانے، تیسرے درس میں کیسے پہچانے۔ دیکھیں میں بہت باریکی سے ساری بات کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، بہت واضح کر کے۔ تیسرے سبق میں کیسے پہچانے کا دو راستے ہیں خدا کو پہچاننے کے، جو اطمینان بخش راستے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز سے آپ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو دو اطمینان بخش راستے ہیں وہ دو ہیں، ایک اندرونی راستہ اور ایک بیرونی راستہ۔ کیا ہے اندرونی راستہ؟ آپ کسی بھی انسان کو جو ایک ایسے کوٹری میں کال کوٹری میں پال کے بڑا کیجئے، نہ تو وہ توحید پرستوں سے ملا ہو، نہ ہی جو مادہ پرستوں سے ملا ہو، کسی سے نہیں ملا، نہ کچھ پڑھا، پھر بھی آپ اس سے ملیں گے تو اس کو پائیں گے کہ وہ ایک ایسی ذات کا اپنے اندر، روح کے اندر وجود کو پا رہا ہے کہ جو تمام طاقتوں سے بالا طاقت ہے، اس کا احساس کرے گا وہ۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہماری روح سے جو اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو بہت توانا اور قدرت مند ذات ہے جو میرے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے اس لیے مجھے پتا ہے، میری روح اس لیے کہہ رہی کیونکہ میں پڑھا ہوا ہوں، نہیں، نہ بھی پڑھا ہوا ہوگا تب بھی اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی طاقتور قدرتور ذات ہے جو اس کے اوپر اپنے قبضے میں اسے لیے ہوئے اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ لیکن پھر یہ آواز کہاں گئی؟ آج کے زمانے میں یہ آواز سب کے فطری ہے۔ یہ آپ کہیں گے اگر فطری ہے تو سب انسانوں میں اگر ہے تو آج کل کیوں نہیں ہے؟ کہا آواز سب کے ہے وہ، لیکن یہ دنیاوی بھیڑ بھاڑ میں، غرور میں، گھمنڈ میں، مال میں، دولت میں، عہدے میں، اس میں دب کے رہ گئی ہے۔ دب کے کیسے پتہ لگا دب گئی؟ ابھرتی جب ہے، جب یہ سارے غرور پردے اس کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں
تب جب کوئی مصیبت میں اس کا کوئی ساتھی نہ رہ جاتا، کوئی چیز اس کے کام نہ آنے والی نہیں ہوتی، جب وہ مصیبتوں میں مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، تب پھر وہ آواز ابھر کے آتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کوئی ذات ہے ایسی کہ جس کے سامنے تمام مشکلات بہت آسان ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے یا نہیں؟ جی آ گئی۔ اور یہ فطرت کی یہ جو آواز انسان کی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ روح کی آواز کبھی دب جاتی ہے اور کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ دبتی کب ہے؟ جب انسان دنیاوی غرور میں، مال میں، دولت میں اکڑ جاتا ہے، اور جب یہ سب کچھ چھن جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بس اب میرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے، روح کہتی ہے ابھی ہے ایک ذات ابھی ہے۔ ٹھیک، پھر یہ کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی، آگے چلیے تو کتاب سے دیکھتے ہیں باقاعدہ خدا کی معرفت کے 2 اطمینان بخش راستے۔ خدا کی معرفت کے موضوع پر، خدا کی معرفت کا جو سبجیکٹ ہے، اس پر پرانے زمانے سے آج تک متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور صاحبان علم وغیرہ، یہ جب صاحبان علم ہیں، علماء ہیں، یہ لوگ علم، ٹھیک ہے، علم اور غیر علم کے درمیان، صاحبان علم و غیر علم، چاہے وہ صاحبان علم ہو چاہے غیر علم والے لوگ ہوں، علم سے ہٹ کے جو لوگ ہیں وہ، ان کے درمیان بہت سی گفتگو اور بحث ہوتی رہی ہے۔ علماء اور غیر علماء کے درمیان بہت بحثیں رہی ہیں خدا کے وجود کے اوپر، خوب کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر ایک نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے مخصوص راستے بیان اختیار کیا ہے کہ خدا کو کیسے پہچانے، لیکن ان تمام راستوں میں سے بہترین راستے جن کے ذریعے کائنات کے عظیم خالق کی معرفت جلدی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ 2 راستے ہیں۔ بہت سے راستے ہیں خالق کو پہچاننے کے، لیکن یہ 2 اہم اور راستے ہیں جو جلدی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 اندرونی راستہ، اندرونی یعنی اندر کا راستہ، جو سب سے قریبی راستہ بھی ہے۔ خدا کو پہچاننے کا سب سے قریبی راستہ کون سا ہے؟ اندرونی راستہ۔ بیرونی راستہ، باہر کا راستہ، یہ سب سے واضح راستہ ہے، کیونکہ انسان قرآن، روایات، احادیث، اسلام، دین کا انکار کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو تو نہیں جھٹلا سکتا۔ اسے دکھ رہا ہے نہیں کہ ایک خاص موسم میں پیڑ مر جاتے ہیں مطلب نہ اس پہ پتے، نہ پھل، نہ پتے، نہ کچھ، مر گئے، اور ایک وقت آتا ہے وہ پھر سے ہرے بھرے پھل آ کے پھر پھلا، یعنی وہ مر جاتے ہیں پھر زندگی مل جاتی ہے۔ ایک خاص موسم میں ان کی تبدیلیاں آتی ہیں، خاص، ہر چیز کا ایک معین ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے جب کائنات میں اتنا زبردست علم پایا جا رہا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بالا کا ہے، تو اس کو خلق کرنے والا کتنا بڑا عالم ہوگا، یا بغیر خلق کرنے والے کہ کیسے خلق ہو سکتی ہے یہ چیز، یہ آگے بتائیں گے۔ واضح راستہ ہے۔ دیکھیں، اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر جھانک لیجئے۔ وہ کیا جھانکیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ اپنی روح اور جان کی گہرائیوں میں اسے توحید کی آواز سنائی دے گی۔ کیسے؟ اور یہ ابھی بتائیں گے۔ اور بیرونی راستے یعنی باہر کے راستہ جو ہے خدا کو پہچاننے کا، اس میں جب ہم اس وسیع اور عریض پھیلی ہوئی کائنات کی مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تمام موجودات کی پیشانی پر اور ہر ذرے کے دل پر خدا کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں اس کی توضیح آگے چل کے دیں گے۔ چلیے آگے دیکھیے۔ چونکہ ان دونوں راستوں سے متعلق گفتگو بہت لمبی ہے، لہذا ہم ایک مختصر بحث کے ذریعے ان دونوں کے راستوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں، مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اندرونی راستہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور کریں۔ ان جو ابھی کچھ امور گنا رہے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے، ان امور پر ہمیں صحیح سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ کون سا؟ دانشوروں کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے، جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، کسی بھی انسان کے بارے میں آپ توجہ کر لیجئے، خواہ چاہے وہ کسی نسل، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں اگر ہم اس کے بارے میں توجہ کریں، اس کو حال پر چھوڑ دیا جائے اس انسان کو، اور کوئی مخصوص تعلیم اسے نہ دی جائے، یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو کبھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ہے، وہ ایک ہے، یہ نہیں، ان کی بات بھی نہیں سنی، نہ مادہ پرستوں کی بات سنی ہو، کسی کی بات نہیں سنی اس نے، پھر بھی وہ خود بخود ایک توانا، قدرت مند، صاحب قدرت، طاقت کا وہ اپنے اندر احساس کرتا ہے جو اس مادی دنیا سے بالا تر ہے اور ساری کائنات پر وہ طاقت حاکم ہے۔ وہ اپنی جان اور روح کی گہرائیوں اور قلب کے تمام گوشوں میں اسے محسوس کرے گا وہ کہ ایک لطیف اور مہربان آواز جو نہایت واضح اور مضبوط بھی ہے، وہ آواز اس کے دل میں، اس کی روح میں اسے علم و قدرت کی ایک عظیم مبدا کی جانب کہ جسے ہمیں خدا کہتے ہیں بتا، یعنی وہ طاقت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اس مبدا کی طرف، یعنی ابتدا جہاں سے ہماری ہوئی ہے وہاں تک ہمیں پہنچاتا ہے وہ،
یہ وہی خدا ہے. یہ انسانی فطرت کے پاک و پاکیزگی کی آواز ہے، انسانی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے. لیکن یہ فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز غلاظت میں مل کے گندی ہو جاتی ہے. کب؟ نمبر 2 وہی ہے. ممکن ہے انسان مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں، اس کے زرق و برق، اس کی خوبصورتی، اس کے مال دولت، عیش اور زندگی کی چمک دمک میں اتنا مگن ہو جائے، اتنا بزی ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے. ایک اکڑا ہوا انسان، اسے فرق نہیں پڑتا کس پہ کیا گزر رہی ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کوئی عبادت کا، نہ کسی کو شکر کرنے کا، کچھ نہیں. کیوں نہیں کر رہا وہ؟ کیا اگر یہ فطرت کی آواز تھی تو کیا یہ انسان فطری تھی تو اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ فطری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت کا، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، سب کے اندر پائی جاتی ہے یہ چیز. تو پھر اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ یہ آواز ہے لیکن انہوں نے دبا لی ہے. لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے. جس وقت آفات عرضی یعنی زمینی آفتیں، سماوی اور آسمانی بلائیں، مصیبتیں، مثلا سیلاب، زلزلے اور طوفان، یا جب خطرناک اور ناسازگار موسم میں اس کا ہوائی جہاز گھر جاتا ہے اور اس طرح بھی دیکھیں کتنا بھی کروڑ پتی اربوں پتی ہو اور وہ جہاز میں سفر کر رہا ہو، سب کچھ اس کی روح کی آواز دبی بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں موسم خراب ہو جائے آسمان میں اور اب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اسے پھر بھی کیوں امید رہتی ہے کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا. یہ وہی روح کی آواز ہے، وہ اب پھر ابھر کے تیز ہو جاتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں جی آ رہا ہے. جی آ رہا. ٹھیک ہے. اس موسم میں اس کا ہوائی جہاز گھر جاتا ہے اور اس طرح بھی لمحات پر لمحات اس پر جب حملہ آور ہوتے ہیں، جب پریشانیاں اس پر گھر کے آتی ہیں، ہاں تو ایسے وقت میں کہ جب مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام دنیاوی اور مادی وسائل کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی، تو اس وقت اس کی روح کی گہرائیوں میں یہ آواز ابھرتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر ایک خاص قسم کی قدرت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے. ایک ایسی قدرت جو کہ تمام طاقتوں سے برتر ہے، ایک پوشیدہ طاقت کہ جس کے سامنے تمام مشکلات بہت آسان اور سہل ہیں. آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے جنہیں زندگی کی کٹھن وقت میں ایسی توجہ نہ ہو. کوئی دنیا میں ایسا انسان ہوگا کہ مشکل وقت میں ایسی آواز نہ سنائی دے، اسے احساس نہ ہو ایسی طاقت کا. سب کو ہوتا ہے اور بے اختیار خدا کی یاد نہ ہے، ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ چیز پھر وہ مر جاتا. یہ چیز اس امر کی نشاندہی ہے، یہ اس امر کو بتا رہی ہے کہ ہم اس کے اور ہمارے کس قدر نزدیک ہے. یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ تو قدرت مند طاقتور ذات ہم سے کتنی قریب ہے اور ہم اس سے کتنے نزدیک ہے. وہ تو ہماری جان و روح میں موجود ہے. فطرت کی آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، البتہ ایسے لمحات میں زیادہ شدت سے آ جاتی ہے. کب؟ جب انسان مصیبتوں میں، ابھی آپ عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہوں، آپ کی روح کی آواز کتنا آپ کو جھنجھوڑتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. نہیں، لیکن جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی چارہ نظر نہیں آتا، پھر اسے روح کی آواز خوب بلند ہوتی ہے، خوب چلاتی ہے کہ ہے ایک ذات، طاقتور ذات جو تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے. نمبر 3، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے طاقتور افراد جو عام حالات اور عیش و آرام کے وقت خدا کا نام تک نہیں لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب ان کی طاقت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگتی ہیں اور موت سامنے منڈلانے لگتی ہے تو اس وقت عظیم خالق کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور فطرت کی آواز انہیں اچھی طرح سنائی دینے لگتی ہے. تاریخ بتاتی ہے نہیں بتاتی؟ فرعون کتنا اکڑا ہوا تھا اپنے غرور کے آگے وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا، ساری طاقتیں اس کی دنیاوی ختم ہو گئیں، اب اسے لگا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، تو کیا جملہ کہا تھا اس نے؟ آمنتو برب موسیٰ، آمنتو موسیٰ و رب، کیا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی آواز. وہ فرعون جو اپنے قدرت، طاقت، عیش، مال، دولت کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنی کنیز اور ان کے مردوں کو اپنا غلام بناتا تھا اور جو مرضی آتی تھی وہ ظلم و ستم کرتا تھا، انتہا ختم کر دی تھی. لیکن جب وہ پھنسا، جب دیکھا میری طاقت اب کوئی کچھ کام آنے والی نہیں ہے، تو کون سی طاقت تھی جس نے اسے احساس دلایا کہ تیرے اندر ایک طاقت ہے؟ چھوٹتے اس نے کیا کہا؟ پوری زندگی جناب موسیٰ اور ہارون نے
لگا دیا کہ تو خدا کو مان، کہ کیسا خدا؟ خدا تو میں ہوں، یہی کہتا تھا. لیکن جب ڈوبنے لگا تو کیا کہہ رہا؟ آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. تو یہ کہاں سے آئی ہے آواز اس کے اندر جس نے یہ کہا کہ تو ایسا کہہ، مان لے اس طاقت کو؟ یہ وہی طاقت، وہی روح کی آواز تھی جو اس نے مال و دولت، عیش آرام اور عہدے کی وجہ سے دب کے رہ گئی تھی. تاریخ سے پتہ لگتا ہے نہیں؟ جی. فرعون کو اس وقت احساس ہوا کہ کوئی طاقت ہے جو تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے، وہی تو خدا ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا آمنتو برب موسیٰ و ہارون. ٹھیک ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون نے اپنی کشتی حیات کو، اپنی زندگی کو دریا کی بکھری ہوئی موجوں میں گھرا ہوا پایا، جب اس نے اپنے آپ کو موجوں میں گھرا ہوا پایا اور دیکھا کہ وہی پانی جو اس کی زندگی اور اس کے زیر تسلط ملک کی پورا ملک اس کے قبضے میں تھا نا، وہی پانی جو اس کے مقبوضہ قبضہ کیے ہوئے اپنی حکومت والے ملک میں بہ رہا تھا، وہی پانی آج اس کی موت بن کے اس کے اوپر سوار ہے. تو کیا ہوا؟ وہی پانی جو اس کے زیر تسلط ملک کی آبادی کا سرمایہ اور اس کی مادی زندگی کی تمام طاقتوں کا سرچشمہ تھا، وہی پانی اب اس کے سامنے موت کا پیام بن کر آیا اور چھوٹی چھوٹی لہروں نے اس کو مجبور اور لاچار کر دیا اور ہر طرف سے نجات کے راستے کی امید منقطع ہو گئی، کٹ گئی. تو اس نے کیا کہا؟ بآواز بلند کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ موسیٰ کے بزرگ، میں کس بات کا اعتراف کرتا ہوں؟ موسیٰ کے بزرگوں برتر خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو بتائیے آواز کس نے کہا اس سے کہ تو یہ بات کہے؟ دراصل یہ آواز اس کی فطرت اور روح کے اندر سے ابری تھی. اور نہ صرف فرعون بلکہ اس جیسے دوسرے لوگ بھی اس کا آواز کو سنتے ہیں، لیکن کب؟ جب دنیاوی کوئی طاقت، جب دنیاوی کوئی طاقت جہاں کام نہیں آتی. آپ نمبر 4 ان چیزوں پہ آپ غور و فکر کریں. یہ پوائنٹ جو گنا رہے ہیں نا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، ان پوائنٹ پہ شروع میں کیا کہا؟ آپ ان مطالب پر غور و فکر کریں. پہلا کہ انسان جب کسی سے نہ ملا ہو پھر بھی اس کی روح میں ایک طاقت کا احساس اسے ہوتا ہے. دوسرا، ہو سکتا ہے کہ وہ آواز، روح کی آواز، فطرت کی آواز دب جائے، لیکن جب سارے پردے ہٹتے ہیں، دنیاوی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، تو پھر وہ ابھر کے آتی ہے جب مصیبت میں گرفتار پاتا ہے. تیسرا، فرعون جیسی مثال آپ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ایسے لوگ بہت ہیں، ابھی ایک اور بتائیں گے. نمبر 4، آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ میری اس بات کو مانیں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے آپ کے اندر، ہمارے اندر، جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل موقع آئے ہوں گے جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تمام مادی وسائل، دنیاوی وسائل، راستے بند ہو گئے ہوں گے. ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس عالم ہستی یعنی اس کائنات میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے جو ان مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے. تمام مشکلات میں گھرنے کے بعد آپ کو پھر بھی اطمینان رہا ہوگا، کوئی بات نہیں اتنی مشکلیں، لیکن ایک طاقت، ایک ذات ایسی ہے جو ان کو حل کر دے گی. ایسے لمحات میں اس خالق کے عشق سے لبریز امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو مایوسی اور نا امیدی کی تیرہ و تار بادلوں کو آپ کے دل سے صاف، جو تیرہ اور تاریکی آپ کے دلوں میں چھاری نا امیدی کی بھر گئی تھی، وہ امید کی کرن چمکے گی اور وہ امید سارے بادلوں کو نا امیدی کے ختم کر دیتی ہے کہ ہاں کوئی ایک طاقتور ذات ہے. اور آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ بس مسلمانوں کے ہی دل میں اترتی ہے کیونکہ وہ چمکتی ہے کیونکہ وہ خدا کو مانتے ہیں، انہیں یہی سکھایا گیا. نہیں، ابھی شروع میں ہی بتایا کسی بھی مکتب، کسی بھی مذہب کا ہو، آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ آواز دب گئی ہو، لیکن ہوتی سب کے اندر ہے. جی ہاں، یہ نزدیک ترین راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کائنات کے سب سے بڑے خالق تک پہنچ سکتا ہے. صرف ایک سوال ہے، صرف ایک سوال ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو، ظاہر ہوا ہوگا بالکل آپ کے، کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے؟ جیسا میں ابھی اشارہ کیا، آپ میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں روح کی آواز، ہو سکتا ہے یہ ہمارے دلوں میں سے اس لیے ابھرتی ہو کیونکہ ہمیں بچپن سے اس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے تربیت کی ہے کہ خدا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، لہذا تربیت کی وجہ سے ہماری روح ایسی بن گئی ہے کہ ہماری روح میں سے ابھرتی ہے، وہ ہمیں احساس دلاتی ہے. سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس بات کا امکان نہیں ہے کہیں کہ جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے اور ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے اسی کے اثر کی وجہ سے حساس موقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے
کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ جب مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ، مادی دنیاوی کوئی طاقت کام نہ آئے، تو وہاں پر تمہاری ایک طاقت، ایک ذات، اللہ کی ذات تمہاری مدد کرے گی. یہ تو ہماری تربیت میں ایسا ہے، اس وجہ سے وہ ایسے مصیبت کے وقت میں ہمارے اندر سے آواز آتی ہے. وہ کہیں ایسا تو نہیں اور خدا کے آگے دست حاجت ہم بلند کرتے ہیں، ایسا نہیں. آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، مگر ہمارے پاس اس کا دلیل کے ساتھ اور دلچسپ جواب بھی موجود ہے جو آئندہ سبق میں پیش کیا جائے گا. بات تمام، درس پورا ہو گیا. قرآن مجید فرماتا ہے یہی ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. دیکھیے آیت کیا کہہ رہی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. جب وہ کشتی میں سوار ہوں اور طوفانی موجوں سے موت کا ڈر وہاں پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، دعوت اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب انہیں نجات دے کے وہ کنارے پہ آ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو خوب یاد آتا ہے خدا، لیکن جب وہ اپنے مصیبتوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں. سمجھے؟ تو اس کا مطلب خدا کا جو پہچاننے کا سب سے قریبی راستہ ہے وہ اندرونی راستہ ہے جو ہر ایک کے اندر موجود ہے، کہ ایک ذات کی طرف انسان کی روح سے احساس دلاتی ہے کوئی طاقتور قدرت مند ذات ہے. ٹھیک ہے، جو تمام دنیاوی مادی تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے. یہ تیسرا درس تمام ہوا. اگلے درس میں ایک اس کا جواب دیا ہے. جواب یہ ہے، میں آپ کو یہی بتا دوں کہ ایک واقعہ بتایا ہے. چلیے وہ کل ہی بتائیں گے کیونکہ 5 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل